یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آج ہم احبار کی کتاب کے 27ویں اور آخری باب پہ غور کریں گے اور پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیرے قیمت ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے۔ تو یہاں خدا کا کلام منت کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ہماری منت دل سے اور اس کی قیمت ہونا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مفت میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی کوئی قیمت ہونا چاہیے۔ اگر ہم داؤد کے زندگی میں غور کریں گے تو داؤد بغیر قیمت چکائے کے خدا کو نذرانہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ کلام بتاتا ہے کہ ایک صاحب جو ہیں داؤد کو خدا کے لیے نذرانہ چڑھانے کے لیے ہر چیز دینا چاہتے تھے، مگر داؤد وہ چیز مفت میں لینا نہیں چاہتے تھے اور ان کو بول دیے کہ انہوں وہ ساری چیزوں کی قیمت دے کے خدا کے لیے سوختنی قربانی چڑھائیں گے۔ داؤد نہیں چاہتے تھے کہ بغیر کچھ خرچہ کرے کہ خدا کے حضور سوختنی قربانی چڑھانا۔ انہوں مفت میں لینا نہیں چاہتے تھے بلکہ خریدنا چاہتے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک کلیسیا میں ہیں اور آپ خدا کو کچھ دینا چاہتے ہیں جس پہ آپ کا کچھ خرچہ نہیں ہوا ہے، تو میری التجا آپ سے یہ ہے کہ ایسی چیز آپ خدا کو نہ کو دیو۔ آپ اپنے کمائی میں سے دینا نیک بات ہے، کئی کو بولے تو آپ اپنے محنت کے کمائی میں سے دے رہے ہیں اور اس کی اہمیت ہے۔ خدا جو ہے آپ کے محنت کی کمائی کو دیکھ رہا ہے اور آپ اپنے محنت کی کمائی میں سے خدا کو دینا ہے۔ آیت 3 اور 4 میں لکھا ہوا ہے، سو 20 برس کی عمر سے لے کر 7 برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسقال کے حساب سے چاندی کی 50 مسقال ہوں، اور اگر وہ عورت ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت 30 مسقال ہوں۔ تو میرے بھائی، جب ایک آدمی قسم کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں خدا کے مسکن کے اندر کام کر سکتا تھا۔ خدا کے مسکن میں کام کرنا لاویوں کو سونپا گیا تھا۔ خدا کے مسکن میں کام کرنا لاویوں کا کام تھا۔ ایک آدمی جو ہے 20 برس سے لے کے 60 برس تک تھا، اس کی قیمت زیادہ تھی، کئی کو بولے تو اس کے پاس زیادہ کام کرنے کی طاقت تھی، انہیں زیادہ کام کر سکتا تھا۔ لیکن اگر ہم عورتوں کی قیمت دیکھیں گے تو کم تھی، 20 سے 60 برس والوں کی 50 مسقال تھی، مگر یہ عورتوں کی قیمت تقریباً آدھی تھی، یعنی کہ 30 مسقال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوے زیادہ کام کر سکتے تھے اور عورتاں کم کام کر سکتے تھے، تو جو عورتوں کی قیمت تھی وہ کم تھی۔ مگر دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر سکتے تھے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یفتہ کی جو بیٹی تھی خدا کے لیے سوختنی قربانی کے طور پہ چڑھائی نہیں گئی، بلکہ بغیر شادی کے خدا کے حوالے کی گئی۔ کئی کو بولے تو یفتہ خدا کے سامنے قسم کھائے تھے کہ اگر خدا ان کو ان کے دشمنوں پہ جیت دلائیں گا تو انہوں قربانی کے طور پہ چڑھا دیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ کبھی خدا کے پاس آئے کیا اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کے لیے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو خدا کے حوالے کریں ہیں کیا؟ یا پھر آپ کے بچوں کو؟ کیا آپ اپنا مال و اسباب خدا کے حوالے کریں ہیں کیا؟ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 5 سے 8 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اگر 5 برس سے لے کر 20 برس تک کی عمر ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مرد کے لیے 20 مسقال اور عورت کے لیے 10 مسقال ہوں، پر اگر عمر 1 مہینے سے لے کر 5 برس تک کی ہو تو لڑکے کے لیے چاندی کی 5 مسقال اور لڑکی کے لیے چاندی کی 3 مسقال ٹھہرائی جائیں، اور اگر 7 برس سے لے کر اوپر کی عمر ہو تو مرد کے لیے 15 مسقال اور عورت کے لیے
10 مسقال مقرر ہوں، پر اگر کوئی تیرے اندازے کی نسبت کام مقدور رکھتا ہو تو وہ کاہن کے سامنے حاضر کیا جائے اور کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، یعنی جس شخص نے منت مانی ہے اس کی جیسی حیثیت ہو ویسے ہی قیمت کاہن اس کے لیے ٹھہرائے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو قیمت جو ہے عمر کو دیکھ کے یا عہدے کو دیکھ کے یا امیری کو دیکھ کے یا نام کو دیکھ کے لگائی نہیں جاتی تھی، بلکہ کام کے قابلیت کو دیکھ کے قیمت لگائی جاتی تھی۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا کتنی اچھی طریقے سے غریبوں کے لیے انتظام کرا تاکہ خوشی سے اپنی مرضی سے خدا کی خدمت گزاری میں حصہ لیے ویسا۔ کاہن جو ہے آدمی کی حیثیت سے قیمت لگاتا تھا۔ آیت 9 اور 10 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور اگر وہ منت کسی ایسے جانور کی ہے جس کی قربانی لوگ خداوند کے حضور چڑھایا کرتے ہیں، تو جو جانور کوئی خداوند کی نظر کرے وہ پاک ٹھہرے گا۔ وہ اسے پھر کسی طرح نہ بدلے، نہ تو اچھے کے عوض برا دے اور نہ برے کے عوض اچھا دے۔ اور اگر وہ کسی حال میں ایک جانور کے بدلے دوسرا جانور دے تو وہ اور اس کا بدل دونوں پاک ٹھہریں گے۔ پیارے بھائی بہن، ایک آدمی جو ہے خدا کو ایک بھیڑ دے دینے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ بھیڑ انہیں خدا کو اس لیے دینا چاہتا تھا، کئی کو بولے تو وہ بھیڑ دمدار نہیں تھا، مگر یہ بھیڑ انہیں خدا کے لیے رکھ دیا۔ مگر تھوڑے دنوں کے بعد اس کو محسوس ہونے لگا کہ جو دمدار بھیڑ ہے وہ ایک دم سے تر و تازہ ہو گیا ہے اور اس میں قوت آ گئی ہے۔ یا انہیں اپنا ارادہ بدلا اور اپنے دل میں یہ بات لایا کہ انہیں خدا کو یہ بھیڑ دینے کے بجائے دوسرا بھیڑ دے دیں گا۔ تو یا انہیں اپنے قسم کو توڑا اور جانوروں کی بدلی کرا۔ میرے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ آپ خدا کے نذرانی تھیلی میں 100 روپے ڈالیں گے، مگر جب تھیلی آتی ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کئی کو 100 روپے نذرانی تھیلی میں ڈالنا، میں صرف 50 روپے ڈالوں گا۔ یا سمجھو آپ خدا کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے دوست کو جو غریب ہے نئے کپڑے بنائیں گے۔ یہ ارادہ آپ کا پکا کرتے ہیں، مگر جب آپ کے غریب دوست کو کپڑے دینے کا وقت آتا ہے تو آپ اس کو آپ کے پرانے پہنے ہوئے کپڑے دیتے ہیں، تو آپ خدا کے سامنے اپنے وعدے کو توڑے۔ تو یا خدا ہم کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ادلی بدلی نہیں کرنا۔ اس کے سامنے اگر آپ وعدہ کرے ہیں کہ آپ اپنے دوست کو نئے کپڑے دیں گے تو نئے کپڑے اس کو دینا، یا آپ اپنے ارادے کو بدل کے پرانے کپڑے نہیں دینا چاہیے۔ یہ خدا کے خلاف ہے۔ اگر آپ خدا کے لیے کچھ کرنے کا وعدہ کرے ہیں تو اسے پوری کرنا چاہیے۔ نیا عہد نامہ بتاتا ہے کہ ایک میاں اور بیوی اپنی ساری جائیداد بیچ کے سارا پیسہ خدا کے خدمت گزاری میں دینے کا وعدہ کرے، مگر جب جائیداد بیچے تو اپنا ارادہ بدل کے تھوڑا پیسہ اپنے لیے رکھ لیے اور باقی کا پیسہ خدا کے خدمت گزاری کے لیے دیے۔ یہ بات خدا کو اچھی نہیں دکھی اور خدا ان پہ اپنا قہر نازل کرا اور ان کو جان سے مار دیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دینے کا وعدہ کرے ہیں تو دیو، نہیں تو وعدہ نہ کرو۔ آیت 11 سے 13 میں لکھا ہوا ہے، اور اگر وہ کوئی ناپاک جانور ہو جس کی قربانی خداوند کے حضور نہیں گزرانتے تو وہ اسے کاہن کے سامنے کھڑا کرے، اور خواہ وہ اچھا ہو یا برا کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے۔ اور اے کاہن، جو کچھ تو اس کا دام ٹھہرائے گا وہی رہے گا، اور اگر وہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو جو قیمت تو نے ٹھہرائی ہے اس میں اس کا 5واں حصہ وہ اور ملا کر دے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا ایک ناپاک جانور کو بھی لینے کے لیے تیار تھا۔ اگر ایک آدمی ناپاک جانور بھی دیتا ہے تو خدا لینے کے لیے
تیار تھا، مگر وہ جانور کو قربانی کے طور پہ چڑھانے کی اجازت نہیں تھی۔ کاہن وہ جانور کا دام لگاتا تھا۔ اگر آدمی فدیہ دے کے چھڑانا چاہتا تھا تو یہ بات کی اجازت تھی، مگر اس کو قیمت کا 5واں حصہ ملا کے دینا پڑتا تھا۔ آیت 14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی اپنے گھر کو مقدس قرار دے تاکہ وہ خداوند کے لیے پاک ہو، تو خواہ وہ اچھا ہو یا برا، کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، اور جو کچھ وہ ٹھہرائے وہی اس کی قیمت رہے گی۔ اور جس نے اس گھر کو مقدس قرار دیا ہے، اگر وہ چاہے کہ گھر کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے، تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر دے، تب وہ گھر اسی کا رہے گا۔ آدمی کا اپنا خود کا گھر اس کے نظروں میں قیمتی ہے، اور انہیں اپنا گھر خدا کے لیے دے سکتا ہے۔ میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ وہ گھر جس میں مسیح خاندان رہتا ہے، خدا کے لیے دے دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو بھی خدا کے لیے دے دینا چاہیے۔ ایک آدمی جو ہے مسیح پہ ایمان لایا ہے، اپنے خود کے گھر میں رہ کے کرایہ جو ہے خدا کو دینا چاہیے۔ گھر تو اس کا خود کا ہے، مگر انہیں ایسا سمجھنا کہ انہیں وہ گھر میں کرایہ سے رہ رہا ہے، اور وہ کرایہ مہینہ مہینہ کر کے خدا کو دینا چاہیے۔ انہیں یہ سمجھنا کہ جس گھر میں انہیں رہ رہا ہے اس کا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے، اور وہ گھر کا کرایہ خدا کو دینا چاہیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا یہ گھر کا مالک ہے۔ اگر انہیں کرایہ دینا بند کر دیتا ہے تو اس کو اس کا 5واں حصہ دے کے چھڑا سکتا ہے۔ یہ ایک طرف سے جرمانہ ہے۔ آیت 16 سے 25 میں لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے موروثی کھیت کا کوئی حصہ خداوند کے لیے مقدس قرار دے تو قیمت کا اندازہ کرتے وقت یہ دیکھنا کہ اس میں کتنا بیج بویا جائے گا۔ جتنی زمین میں ایک خمر کے وزن کے برابر جو بو سکیں، اس کی قیمت چاندی کی 50 مثقال ہو۔ اگر کوئی سال یوبلی سے اپنا کھیت مقدس قرار دے تو اس کی قیمت جو تو ٹھہرائے وہی رہے گی، پر اگر وہ سال یوبلی کے بعد اپنے کھیت کو مقدس قرار دے تو جتنے برس دوسرے سال یوبلی کے باقی ہوں انہی کے مطابق کاہن اس کے لیے روپے کا حساب کرے، اور جتنا حساب میں آئے اتنا تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت سے کم کیا جائے۔ اور اگر وہ جس نے اس کھیت کو مقدس قرار دیا ہے یہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے، تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا 5واں حصہ اس کے ساتھ اور ملا کر دے، تو وہ کھیت اسی کا رہے گا۔ اور اگر وہ اس کھیت کا فدیہ دے کر اسے نہ چھڑائے یا کسی دوسرے شخص کے ہاتھ اسے بیچ دے، تو پھر وہ کھیت کبھی نہ چھڑایا جائے، بلکہ وہ کھیت جب سال یوبلی میں چھوٹے تو وقف کیا ہوئے کھیت کی طرح وہ خداوند کے لیے مقدس ہوگا اور کاہن کی ملکیت ٹھہرے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی خریدے ہوئے کھیت کو جو اس کا موروثی نہیں خداوند کے لیے مقدس قرار دے، تو کاہن جتنے برس دوسرے سال یوبلی کے باقی ہوں ان کے مطابق تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا حساب اس کے لیے کرے، اور وہ اسی دن تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کو خداوند کے لیے مقدس جان کر دے دے، اور سال یوبلی میں وہ کھیت اسی کو واپس ہو جائے جس سے وہ خریدا گیا تھا اور جس کی وہ ملکیت ہے، اور تیرے سارے قیمت کے اندازے مقدس کی مثقال کے حساب سے ہوں، اور ایک مثقال 20 جرا کا ہو۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ جو طریقہ تھا سمجھنے میں مشکل کی بات تھی ہوں گی، حالانکہ زمین خدا کی ہونے کے باوجود خدا کو دی جا سکتی تھی۔ زمین کی جو قیمت لگائی جاتی تھی وہ زمین کے پیداوار کے مطابق اور اس کا جو تعلق سال یوبلی سے رہتا تھا اس کے مطابق لگائی جاتی تھی۔
اس وقت ساری زمین زمین کے مالک کی ہو جاتی تھی، یعنی کہ مالک کو واپس دی جاتی تھی۔ ایک آدمی کسی کے پاس سے لی گئی زمین کو خدا کو نہیں دے سکتا تھا۔ آیت 26 اور 27 میں لکھا ہوا ہے، پر فقط چوپاؤں کے پہلوتوں کو جو پہلوتے ہونے کی وجہ سے خداوند کے ٹھہر چکے ہیں کوئی شخص مقدس قرار نہ دے، خواہ وہ بیل ہو یا بھیڑ بکری، وہ تو خداوند ہی کا ہے۔ پر اگر وہ کسی ناپاک جانور کا پہلوتا ہو تو وہ شخص تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا 5واں حصہ قیمت میں اور ملا کر اس کا فدیہ دے اور اسے چھڑائے، اور اگر اس کا فدیہ نہ دیا جائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت پر بیچا جائے۔ تو پیارے بھائی بہن، پہلوتے جو انسان کے ہیں اور جانور کے ہیں خدا کے ہو جاتے تھے۔ آیت 28 اور 34 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باپ کی اور یہ کتاب کی آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، تو بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز جسے کوئی شخص اپنے سارے مال میں سے خداوند کے لیے مخصوص کرے، خواہ وہ اس کا آدمی یا جانور یا موروثی زمین ہو، بیچی نہ جائے اور نہ اس کا فدیہ دیا جائے۔ ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے نہایت پاک ہے۔ اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا جائے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دہیا کی، خواہ وہ زمین کے بیچ کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور وہ خداوند کے لیے پاک ہے۔ اور اگر کوئی اپنی دہیا کی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا 5واں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے، اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چڑھاوے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو، ان کی دہیا کی، یعنی 10 پیچھے ایک ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے۔ کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اور نہ اسے بدلے۔ اور اگر کاہن کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس ٹھہریں، اور اس کا فدیہ بھی نہ دیا جائے۔ جو احکام خداوند نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیے وہ یہ ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، احبار کی کتاب قربانیوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جانوروں کا خون بہاتے تھے۔ قربانیاں جو دی جاتی تھی وہ عبادت کے لیے اور گناہوں کے معافی کے لیے دی جاتی تھی۔ قربانیوں کے ذریعے سے ہم گناہ کے قیمت کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر سکتے۔ خدا کا قانون اور قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ ایک جان کے بدلے میں دوسری جان دینا ضروری ہے۔ پرانا عہد نامہ میں جانوروں کا خون بہایا جاتا تھا انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور انسان کے جان کو بچانے کے لیے، مگر یہ تو صرف ایک چھاؤں تھی۔ خدا 2000 سال پہلے یسوع مسیح کو بھیجا اور مسیح سارے دنیا والوں کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے، صلیب پہ اپنی جان دے کے۔ آج ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے جانور کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو مسیح ہمارے لیے یہ کام صلیب پہ کر دیے۔ ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور گناہوں کی معافی حاصل کرنا۔ دوسری بات جو ہم احبار کی کتاب میں دیکھتے ہیں وہ ہے عبادت کے بارے میں۔ خدا جو ہے عبادت کرنے کے بھی قانون اور قاعدے بنایا، اور وہ قانون اور قاعدوں کے مطابق اس کی عبادت کرنا۔ آج بھی خدا اس کی عبادت کرنے کے لیے ہم سب کے لیے ایک طریقہ بنا ہے۔ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب 4 اور آیت 23 اور 24 میں بولتے ہیں، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ تو پیارے بھائی بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے کہ آپ خدا کی عبادت کیسا کر رہے ہیں۔ کیا آپ مورتی پوجا کر رہے ہیں
یا خدا کی عبادت روح اور سچائی میں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ احبار کی کتاب صحت تندرستی کے بارے میں بتاتی ہے۔ خدا انسان کو پیدا کرا، مگر انسان کے لیے طور طریقے رکھا، اور انسان وہ طور طریقے سے عمل کرے گا تو صحت مند رہے گا۔ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ انسان بیمار رہنا، خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے صحت تندرستی سے رہنا۔ احبار کے کتاب میں ہم صحت تندرستی کے بارے میں کافی غور کر چکے ہیں، اور اگر آپ صحت تندرستی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ سارے قانون اور قاعدوں پہ عمل کرنا پڑے گا جو قانون اور قاعدے خدا احبار کی کتاب میں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ احبار کی کتاب پاکیزگی کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ ہم ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے کو خدا کے حوالے کرنا چاہیے۔ ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے کو خدا کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے فرما بردار رہنا، خدا کی بات سننا، خدا کی عزت کرنا، خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا، اور گناہ سے اور ناپاکی سے دور رہنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ آج ہم احبار کی کتاب کو ختم کریں۔ آتے سو وقت ہم لوقا کی انجیل پہ غور کرنا شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا لوقا کی انجیل کے ذریعے سے ہم سب کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔